نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کے سورہ کوثر سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ آیت کریمہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، آپ سب مل کر رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق بولنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب مصلحتیں ہیں جو ہم اور آپ کی سمجھ سے صدہا کوسوں دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے اور انہیں عرفہ و اعلیٰ مقامات پر فائز بھی کرتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے اعلیٰ بلند مراتب پر فائز فرمایا اور اپنے قرب و وصال کی نعمتوں سے نوازا، اسی طرح انہیں بڑی کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ انہیں بڑی سے بڑی قربانی کا حکم ہوا، لیکن ان کے مقام بندگی کا یہ اعجاز تھا کہ محکم ربی سے انحراف یا تساہلی سے کام نہیں برتا۔ ان کی اطاعت و خشیت اور محبت کا یہی معیار تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اور اس میں موجود جملہ نعمتوں کو اپنے مولا کی رضا کے لیے وقف کر رکھا، حتیٰ کہ اولاد جیسی عزیز ترین متاع کے قربان کرنے کا حکم ملتا تو یہ ثابت کر دیا یہ بھی اس کی راہ میں قربان کی جا سکتی ہے۔ جملہ انبیاء کرام اپنی شان بندگی میں یکتا اور بے مثال تھے، لیکن سلسلہ انبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت بہت ہی دلچسپ اور قابل رشک ہے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر گزرے۔ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد آزمائش کے ان گنت مراحل سے گزرے، آزمائش کے ان گنت مراحل سے گزرے، سفر ہجرت اختیار کیا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور ننھے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک صحرا میں چھوڑ آؤ۔ آپ نے حکم کی تعمیل کو بجا لاتے ہوئے دونوں کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ آیا۔ تبلیغ دین کا ہر راستہ دراصل انقلاب کا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی انقلابی جد و جہد سے عبارت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے کہ باری تعالی مجھے ایک نیک صالح اور پاک باز بیٹے سے نواز۔ قرآن میں ہے رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھ کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی دعائے ابراہیمی کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے اس کو ایک بردبار بیٹی کی بشارت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اطاعت گزار بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ باپ کی آنکھوں کا نور اور اس کی درین محبتوں اور چاہتوں کا مرکز حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر کا سہارا بھی تھے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان اس بے پناہ محبت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا اے ابراہیم اپنے لخت جگر اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر۔ خواب کے ذریعے قربان کرنے کا حکم ہوا۔
غور کیا جائے تو یہ مقام حیرت و استعجاب ہے، اور اللہ کا پیغمبر یہ اچھی طرح یہ جانتا تھا کہ آج تک کسی انسان کی قربانی کا حکم نہیں دیا گیا، اس پر غور و فکر کر سکتے تھے کیونکہ یہ حکم آپ کو خواب میں دیا گیا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان و عمل کی رفعتیں دیکھیے کہ انہوں نے ایک لمحہ وقف کیے بغیر سارا ماجرا اپنے بیٹے اسماعیل کو سنایا۔ آپ نے حکم نہیں دیا بلکہ ان سے رائے پوچھی، لیکن قربان جائیے اس پیغمبر زادے کی ایمانی عظمتوں پر کہ جنہوں نے باپ کے خواب کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے سر تسلیم خم کر کے تاریخ انسانیت میں ذبح اللہ کا منفرد اعجاز حاصل کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بیٹا دونوں جانتے تھے کہ پیغمبر کا خواب اللہ کا وحی ہوتا ہے، اس لیے باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا بتا تیری رائے کیا ہے؟ اطاعت گزار بیٹا جواب دیتا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بیٹا جواب دیتا ہے، ابا جان آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن بتاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اوندھے منہ لٹا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اوندھے منہ لٹاتے ہیں اور اپنے اولاد اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لیتے ہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم تو نے اپنا خواب اور اللہ کا امر سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزائے دیتے ہیں۔ محترم دوستو، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم اللہ کے نبی کی بہت بڑی آزمائش اور ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بڑے نازک امتحان میں کامیاب و کامران رہے۔ حضرت جبرائیل امین جنت سے ایک مینڈھا دمبا لے کر آتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو ذبح کرتے ہیں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ابراہیم تمہاری قربانی قبول کر لی گئی، ابراہیم تمہاری قربانی قبول کر لی گئی، ہم نے اسماعیل کے ذبح کو ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ ذہن انسانی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہی مقصود تھا تو پھر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ اور اگر حکم ہوا تھا تو ان کی زندگی کو تحفظ کیوں دیا گیا؟ سنیے مسلمانوں، حکم اس لیے ہوا کہ سراپائے ایثار و قربانی پیغمبر حضرت ابراہیم کے لخت جگر سے ذبح کی تاریخ کی ابتدا ہو جائے، قربانی کی شروعات ہو جائے، قربانی خدا کی راہ میں قربانی کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے کہ راہ حق میں قربانیاں دینے کا آغاز شروعات انبیاء کی سنت ہے۔ اور بچایا اس لیے گیا کہ اس عظیم پیغمبر کی نسل پاک سے، اس عظیم پیغمبر کی نسل پاک میں میرے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہونا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف لانا تھا، اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ معزز سامعین کرام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت تھی۔ انشاءاللہ تعالی کی جو باتیں ہیں اور جو واقعہ ہیں انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں اگلے ویڈیو میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔